وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبھی نیکی کرنے کے طریقوں کے متعلق گفتگو کہ کون کون سا طریقہ ہے نیکی حاصل کرنے کا، کیونکہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، فرمایا کہ جو تم نیک کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ چاہے ہم دن کے اجالے کے اندر نیکی کر رہے ہیں یا رات کے اندھیرے کے اندر کر رہے ہیں، چاہے ہم دوستوں کے سامنے کر رہے ہیں یا تنہائی کے اندر نیکی کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین اسے جانتا ہے۔ تو ایک اور مقام پہ فرمائے کہ من عمل صالحا فلنفسہ، فرمایا کہ جس نے نیک عمل کیے تو اس نے اپنی ذات کے لیے کیے، یہ نہیں کہ ہم کسی کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ اگر اب ہم نماز کے لیے آئے، نماز ادا کی، تو اپنی ذات کے لیے ہم نے یہ نیکی کمائی ہے، یہ ہم کسی کے اوپر احسان نہیں کیا کہ اس نے مجھے کہا تھا نماز پڑھنے کا تو میں اس کے کہنے پہ نماز پہ آیا ہوں تو اس پہ احسان کیا ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اب فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے رضا کے لیے اس کے راستے کے اندر جہاد کرنا۔ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کون سا غلام آزاد کرنا زیادہ رب کی بارگاہ کے اندر پسندیدہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا غلام کہ جو تیرے گھر والوں کو سب سے زیادہ پسند آئے، اور پھر فرمایا کہ اس کی قیمت بھی زیادہ ہو، تو اس کو رب کی رضا کے لیے آزاد کر دینا، یہ بہترین عمل ہے۔ آج کے اس دور کے اندر تو غلام رہے ہی نہیں، لیکن آج کے اس دور کے اندر جو چیز ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے اور اس چیز کو ہمارے گھر والے بھی پسند کرتے ہیں اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہو، تو اس چیز کو رب کی رضا کے لیے تقسیم کر دینا، تو یہ بھی رب کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ عمل لگتا ہے۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ اگر ہم نے مسجد کے اندر 10 روپے دینے ہیں، مدرسے کے اندر 10 روپے دینے ہیں، تو وہ جیب سے ایسا نوٹ ہم نکالتے ہیں کہ جس کو دکان والا نہیں لیتا، تو اس کو مسجد کے گلے کے اندر ڈال کر جاتے ہیں۔ تو اگر آج نکارا چیز ہم رب کی رضا کے لیے خرچ کریں گے تو کل نیکیاں بھی اسی طریقے سے پھر ہمیں نصیب ہوں گی۔ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کی بارگاہ کے اندر پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ اگر میں یہ نہ کر سکوں، یعنی کہ میرے اندر غلام آزاد کرنے کی طاقت ہی نہ ہو، تو پھر فرمایا کہ جو نیک عمل کر رہا ہے اس کی مدد کرنا۔ مثلا نماز پڑھنے کے لیے کوئی آتا ہے، اس کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، اس کی اس تکلیف کو دور کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ بہترین عمل ہے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں کہ راستے کے اندر ہم ایسی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں کہ مسجد تک آنے جانے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے، یا کوئی اور نیک عمل کرتا ہے تو اس کو وہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، تو ہم آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے ہم الٹا رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو خاموش بھائی،
تو آگے حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کی بارگاہ کے اندر پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں کسی کام کے کرنے سے بے بس ہو جاؤں، یعنی کہ میرے اندر اتنی طاقت ہی نہ ہو کہ میں وہ عمل کر سکوں یا نیکی کرنے والے کی میں مدد کر سکوں، تو حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایسا کر کے اپنے شر کو روگوں سے روک لے، یعنی کہ اگر کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا، کسی کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے ساتھ برائی بھی نہ کر۔ تو دیکھو کہ آج ہمارے اندر نیکی کی کرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے، لیکن اس طاقت کو ہم نیکی کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ شر کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ 2-4 دن پہلے کا آپ کے سامنے ہے، دیکھ لو کہ شیطان کی کسی نے کی لیکن اس کی سزا کسی اور کو ملی۔ تو یہ ہے شر کا نتیجہ کہ شر کے لیے وہ باعث بنا، تھوڑی سی اس نے چنگاری ڈالی لیکن آگ بھڑک اٹھی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ گناہ اگر ہمارے وجہ سے کوئی کرتا ہے، جتنا سزا اس کو ملے گی اتنی سزا کے مستحق ہم بھی ٹھہریں گے، کیونکہ وہ گناہ ہماری وجہ سے کر رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم کسی کو گناہ کے راستے پہ لگائیں گے، گناہ وہ کرے گا لیکن اس کے برابر کی سزا ہمیں بھی ملے گی۔ تو اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتے تو ہم کسی کے لیے شر کا باعث بھی نہ بنیں۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔